السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، 13واں پارے کا مختصر سا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، سورہ رعد مکمل ہے اور سورہ ابراہیم مکمل ہے۔ سورہ رعد میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی حقانیت، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسان کی کاوش قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات توحید کی بیان کی گئی ہے۔ آسمانوں اور زمین، سورج، چاند، رات اور دن، پہاڑوں، نہروں، غلہ جات، مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تیسری بات قیامت کے بارے میں ہے۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ چوتھی بات رسالت کی ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا جاتا تھا۔ پانچویں بات متقین کی 8 صفات اور بدکاروں کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ متقین کی 8 صفات کیا ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں جو وفاداری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف رکھتے ہیں، ہر معاملے میں صبر سے کام لیتے ہیں، زندگی بھر نماز کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف بدکاروں کے 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں، وہ رشتے ناتوں کو توڑتے رہتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلانا، فتنہ مچانا اپنا کام اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم مکمل بیان کی گئی ہے، اور اس سورہ ابراہیم میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید ہے۔ تمام آسمانوں زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، پانی کو سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، سورج، چاند، رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ الغرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات رسالت کی گئی ہے۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے انکار اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ اختیار کر رکھی ہے۔ دوسری بات ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوا کرتا تھا۔ تیسری بات پچھلی قوموں کے جھٹلانے والوں کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا ہے، اور اپنے آبا و اجداد کی تقلید کیا کرتے تھے۔ ان شبہات کی یہاں پر تردید کی گئی، اور قیامت کا تذکرہ بھی اس میں کیا گیا ہے، جیسے کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت کی نعمتوں، جہنم کے ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے، اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ پر ملامت کرو۔ اس طرح شیطان قیامت کے دن کہے گا۔
چند اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جیسے شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے، تیز ہوا آ جائے تو سب راکھ جو ہے اڑ جاتی ہے، اسی طرح ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی طرح ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے، اسے کوئی پھل نہیں لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے جو دعائیں کی تھیں، تقریباً 6 دعاؤں کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا کی تھی، بت پرستی سے حفاظت کی دعا کی تھی، نماز کی قائم کرنے کی دعا کی تھی، لوگوں کے دلوں میں مکہ والوں کی محبت پیدا کرنے کی دعا کی تھی، رزق کی کشادگی کی دعا کی تھی، گناہوں سے مغفرت کی درخواست کر رکھی تھی۔ اس طرح یہ 13واں پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔